السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو رحمت کے دروازے بند ہوئے تھے وہ کھل چکے ہیں، اور یہ مصیبت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو مساجد کے دروازے اور جو نیکیوں کے دروازے بند تھے مسلمانوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ کھل بھی رہے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان دروس میں حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ بھی بلوغ المرام سے، جس طرح ہم نے کتاب الصیام کی حدیثیں پڑھی تھیں بلوغ المرام سے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم بلوغ المرام کے مصنف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چند ابتدائی باتیں آپ حضرات کو بتائیں گے، تاکہ ہم مسلمانوں کو اپنے مشاہیر، اپنے علماء اور اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے بارے میں اور ان کے متعلق کچھ باتیں وہ معلوم ہوں اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے متعلق پتہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کو ایک بہت بڑا لقب جو ہے حافظ المشرق والمغرب بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا نام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد کنانی شافعی المعروف ابن حجر عسقلانی ہیں، اور قاضی تھے، حافظ تھے، اور حافظ المشرق والمغرب بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور 852 ہجری یعنی 52 میں ان کی وفات ہوئی، تو اس طرح ان کی عمر 79 سال کی عمر تھی۔ ابتدائی زندگی کے اندر ہی 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ تو ہمارے سلف صالحین کے اندر یہ ایک بہترین اور عظیم ترین خوبی تھی کہ قرآن کو حفظ کیا جاتا، اور باقی جتنے بھی علوم تھے تدریجاً ان علوم کی ابتدائی کتابوں کو جو تھا وہ حفظ کیا جاتا تھا۔ یعنی جو بھی فن ہوتا، جو بھی علم ہوتا، اس کو حفظ کر لیا جاتا تھا، چاہے حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، کوئی بھی فن ہے، اس فن کی ابتدائی کتاب کو حفظ کر لیا جاتا۔ اس طرح عمر بڑھتے چلے جاتی، کتابیں بڑھتے چلے جاتی، اور ان کو حفظ کیا جاتا تھا۔ تو حافظ صاحب بھی انہوں نے 9 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حفظ کیا، اور پھر ان کی پرورش بھی اس طرح ہوئی، اور ابتدا کے اندر ہی وہ اپنے آباء و اجداد سے جو ہے وہ مطلب آباء و اجداد ان کے والدین جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، والد بھی اور والدہ بھی وہ وفات پا چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا، مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور اہل علم سے حدیث حجاز، شام اور مصر کے کبار شیوخ الحدیث سے علم حدیث جو ہے وہ پڑھا، لکھا، سیکھا۔ اسی طرح 10 سال تک
زین عراقی کے پاس رہے، بلقینی کے پاس، ابن ملکن کے پاس اور دوسرے جلیل القدر ائمہ کے پاس ایک لمبا عرصہ۔ ایک یہ بھی خوبی تھی ہمارے آباء و اجداد اور سلف صالحین کے ہاں، ایک لمبا عرصہ کسی عالم دین کے پاس، ائمہ کے پاس، بڑے بڑے یعنی کبار یعنی ائمہ حدیث کے پاس ایک لمبا عرصہ رہتے اور پڑھتے 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 لمبی عمر تک ان کے پاس رہتے، لمبا عرصہ رہتے۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑے بڑے سفر کرتے۔ تیسری اہم بات یہ کہ ان کے شیوخ اور اس اساتذہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً کوئی 600 اساتذہ تھے، 600 اساتذہ، اور ان میں سے تقریباً کوئی 46 اساتذہ تو وہ ہیں جو ائمہ حدیث ہیں، جو امام مشہور اساتذہ ہیں۔ بعض اساتذہ سے تو بالمشافہہ اور بعض اساتذہ کی کتب سے انہوں نے استفادہ کیا، یعنی 600 ان کے استاد تھے۔ ایسا نہیں تھا جس طرح آج ہمارے ہاں جو موجود ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، 2 سال لگایا اور پھر سرٹیفکیٹ لیا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے سند مل گیا اور میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، اور 2-3-20-30 ہزار کی نوکری کی بات ختم، زندگی ختم۔ سکول نہیں تھا اس وقت، تو ایک جب آدمی پڑھتا تھا وہ بذات خود ایک اتھنٹک ہوتا، وہ خود سگنیچر ہوتا، وہ بذات خود ایک ایسا سگنیچر اور ایسی سند ہوتا تھا۔ جب وہ پڑھاتا تھا تو وہ اس کی گفتگو، اس کی بات اور اس کا علم اتنا رسوخ والا ہوتا، اتنی اتھنٹک ہوتا، ساری مخلوق اس کے پاس پڑھنے آتی۔ وہ خود ایک فن ہوتا تھا، ہر فن مولا ہوتا تھا، اور پھر اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو جن چیزوں کے اندر پھنسایا گیا وہ سرٹیفکیٹ ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ ڈپلومے ہیں، وہ یہ ہیں، یہ سارے ان سکولوں میں، ان کالجوں میں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مسلمانوں کو پھنسا دیا گیا۔ تو بڑے بڑے انہوں نے سفر کی، یعنی کوئی بھی فن ایسا نہیں تھا کہ جس فن کے اندر حافظ صاحب نے بڑی بڑی ضخیم اور بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف نہ کی ہوں۔ اور اسی طرح قرات سبا کے اندر بھی انہوں نے پڑھا۔ تو حافظ صاحب کی تقریباً کوئی 150 کتابیں موجود ہیں جو انہوں نے لکھی۔ 80 سال کا اگر ہم عرصہ لگائیں تو صاحب ظاہر ہے 10 سال تو بچپن کے نکل جاتے ہیں، پھر 10 سال کے بعد پڑھنا جب شروع کیا تو 10 سال 20 سال تو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، پھر اتنے عرصے میں وہ قاضی بھی رہے اور سارے وہ کام بھی، تدریس کے کام بھی کرتے رہے، پھر اس کے بعد 150 کتابیں، اور بخاری شریف جو فتح الباری کی انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی، فتح الباری، پوری امت کے لیے جو انہوں نے ایک بہت بڑا کام، پوری امت کی خیر خواہی کے لیے جو کام کیا، اور اس جیسی شرح پوری امت مل کے یہ ایسی شرح نہیں لکھ سکتی، انہوں نے یہ کام کیا۔ جس طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ بھی نیل الاوطار تو آپ نے لکھی، امام ابن تیمیہ کے دادا محترم کی کتاب کی انہوں نے شرح لکھی نیل الاوطار، تو ان کو کہا گیا کہ آپ بھی لکھیں شرح بخاری کی تو آپ بہترین لکھیں گے، تو انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح الباری کے بعد ہجرت نہیں، یعنی فتح کے بعد، یہ حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح۔ تو انہوں نے یہ فتح الباری کے بارے میں کہا، اشارہ دیا کہ فتح الباری جب لکھی گئی تو اب اس کی شان کے برابر کوئی اور چیز نہیں لکھی جا سکتی۔ تو اتنے جلیل القدر جو یہ شرح، تو کہنے کا مطلب کہ ہمارے سلف صالحین جب پڑھتے، جب یعنی اتنی خدمت کرتے تو پھر شان بھی اللہ تعالیٰ ویسے دیتے۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ ایک آدمی سے پڑھتے ہیں اور ایک آدمی سے 2 سال 3 سال سرٹیفکیٹ لیا، بات ختم، ہم سمجھتے ہیں کچھ بن گئے، نہیں، 600 استاد تھے، اور پھر شاگرد بھی ان کے اتنی ہیں اور کتابیں بھی اتنی بڑی، یعنی ایک بندہ جو ہے خود ایک سگنیچر بنتا ہے، خود اتھنٹک ایک۔ تو بہرحال 150 انہوں نے کتابیں لکھیں، اور صرف بخاری شریف کی انہوں نے شرح جو ہے وہ 25 سال سے بھی زیادہ عرصے میں انہوں نے مکمل کی ہے فتح الباری کو۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں تقریباً
وہ وہ تو بہت زیادہ ہیں، اساتذہ ان کے 700 600 سے 600 سے بھی متجاوز ہیں، اور 46 جو ہیں وہ صرف ائمہ حدیث، بڑے بڑے مشہور ائمہ ہیں، اور پھر جن سے انہوں نے پڑھا، بڑے بڑے ائمہ سے، یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے ائمہ سے، یعنی بالواسطہ یا بغیر واسطے کے یا واسطے سے، سفیان ثوری سے، امام مالک، ابو داؤد، شافعی، عبد الرزاق سے، بڑے بڑے ائمہ سے، یعنی ان کے کتابوں سے یا مطلب کسی بھی طریقے سے ان سے پڑھا، سعید بن منصور، ابن مدینی، امام ابن شیبہ، ابن راہویہ، اور امام دارمی، امام زہلی، امام ابو زرع، ابو حاتم، امام ابن ابی دنیا الحارث، اور امام بزار سے، امام ابو حاتم سے، تو بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ ان سے بھی پڑھا، یعنی بڑی انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی۔ اس کے بعد جو ہے حفص صاحب جو ہے وہ قاضی بھی رہے، تقریباً کوئی 21 سال کے عرصے تک یہ قاضی بھی بنے رہے۔ پہل تو یہ رہا کہ اس عہدے کو قبول نہیں کر رہے تھے، بعد میں قاضی بھی بنے رہے، پھر 7 مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوڑا، پھر قاضی بنے، پھر چھوڑا، پھر مطلب یہ بھی کام سلسلہ چلتا رہا، درس و تدریس، اور پھر یہ بھی، اور دارالافتاء یعنی مفتی بھی، اور درس و تدریس بھی، اور خطبات بھی، اور یہ سارے سلسلے، اور پھر 80 سال کی عمر جو 79 سال کی عمر میں یہ 852 ہجری کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم حج کے متعلق اور حج کے ارکان، واجبات اور ضروری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔